إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی کا کوئی ایمان معتبر نہیں، اور وہ محبت بھی ایسی کہ بے مثال محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا فرض اور لازم ہے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، مومن بننے کے لیے لازم ہے کہ اس جیسی محبت پوری دنیا میں کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا نام لینا یا محبت کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ایسی محبت کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے
کہ ویسی محبت پوری دنیا میں کسی سے نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اپنی محبت کا اظہار کیا، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے، باقی سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر، ابھی تو پھر ایمان ملا ہی نہیں، ابھی تو ایمان کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوا۔ جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ کرو کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، پوری دنیا پوری کائنات سے بڑھ کر، جب تک مجھ سے محبت نہ ہو جائے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر ایمان کے لیے یہ ضروری ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آج سے مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب ایمان کا حق ادا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں، بلکہ آپ سے محبت کر لینا بھی کافی نہیں، آپ سے ایسی محبت کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسی محبت پوری کائنات میں کسی سے نہ ہو۔ مخلوقات میں سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت کے حقدار ہیں۔ آج ہم صرف محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، بس اب تو سیدھے جنت میں۔ محبت رسول کا دعویٰ کر دیا ہے، نعرہ مار دیا ہے عشق رسالت کا، اب تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا ہی لیں گے، اب تو ہمیں ہماری سفارش کر کے جنت میں لے ہی جائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کر ہو تب وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی، اور وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ یہ جتنے بھی ہم دعوے کرتے ہیں زبانی طور پر، یہ صرف دعوے ہیں، ان دعووں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا جب تک ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش نہ کریں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ اگر آپ کو محبت ہوتی نا، واقعی محبت ہوتی، آپ کی محبت اگر سچی ہوتی تو پھر آپ کی پیروی بھی آپ کرتے نا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی اور اتباع بھی کرتے۔ کیوں؟ یہ قاعدہ قانون ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ہر بات کی پیروی کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ آپ کی محبت کا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں جب تک آپ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی پیروی اور آپ کا اتباع نہیں کر لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا ہے؟ دعووں سے زیادہ عملی ثبوت پیش کیا ہے اپنی محبت کا، اور ان کی محبت اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی، اس کے بارے میں یہ ضمانت اور گارنٹی بھی مل گئی کہ ان کی محبت اصل محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا جس نے ایمان لانا ہے وہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے۔
جس کی محبت صحابہ والی محبت ہوگی اس کی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جس کی محبت صحابہ والی نہ ہوئی وہ محبت اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ صرف خالی دعوے ہے، کیونکہ صحابہ آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم نے صرف دعووں کا نام محبت سمجھ لیا، رکھ لیا ہے، اور اسی کو محبت باور کرواتے ہیں کہ ہم نے اتنی جھنڈیاں لگائی ہیں، اتنے کمکمیں لگائیں، اتنی لائٹنگ کی ہے ہم نے، اتنے گھر اور اتنی گلیاں سجائی ہیں، اتنے نعرے مارے ہیں، ہمارا تو گلا ہی بیٹھ گیا ہے نعرے مار مار کر، بس یہ محبت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکامات، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، ان کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ محبت کے نعرے مار رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لازمی حکم ہے، آپ کا جو امر ہے، جو دین میں فرض ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس کا نہ کرنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ عمل، وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ داڑیاں منڈا کر عشق رسالت کے نعرے مار رہے ہیں، اور جتنا بڑا عاشق بنتا جاتا ہے ماشاءاللہ ویسے ویسے اس کی داڑھی بھی اوپر چڑھتی جاتی۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جتنی محبت بڑھتی جائے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے اتنی محبت بڑھتی جائے، اتنی آپ کی پیروی بڑھتی جائے، اتنی آپ کی اقتداء بڑھتی جائے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور عشق کا تجربہ بڑھتا ہے، سال بڑھتے ہیں، ویسے جتنے زیادہ میلاد منائے جاتے ہیں اتنی ہی داڑھی اوپر کو چڑھ جاتی۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، ابھی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی پرانی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں، داڑھی آپ کو بڑی بڑی ملے گی۔ جیسے جیسے عشق پروان چڑھتا گیا، نام نہاد عشق، ویسے ویسے داڑھی بھی اوپر کو چڑھتی گئی۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کی، بلکہ ایک روایت میں مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی، نصرانی اور مجوسی، ان کی تم نے مخالفت کرنی ہے، اپنی داڑھیوں کو بڑھانا ہے اور اپنی مونچھوں کو پست کرنا ہے۔ داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم ہے، حکم دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کے نام کے نعرے ہیں، عشق کے دعوے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں۔ کوئی ایک صحابی بتائیں، ایک صحابی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کر آپ کی محبت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے بعد داڑھی کو منڈا دیا ہو، یا پھر ایسی داڑھی جو ہمارے ہاں پیروں کی، گدی نشینوں کی، یا عشق رسالت کے نام نہاد دعوے داروں کی ہوتی، ایسی داڑھی کسی صحابی کی ہے؟ کوئی ایک مثال پیش کرو کہ اس کی داڑھی ملی میٹروں میں یا سینٹی میٹروں میں ہو، ایک پوٹے دو پوٹے ہو اس کی داڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لباس کے حوالے سے، ہمارے میل جول، ہمارے لین دین کے حوالے سے، ہماری معیشت کے حوالے، سب کو چھوڑ دیا۔ سود خوری عروج پر ہے اور نام نہاد عشق کے دعوے بھی عروج پہ ہے، رشوت خوری عروج پہ ہے اور عشق رسالت کے دعوے بھی بلند بانگ دعوے ہیں۔ چوری چکاری، فراڈ، دھوکہ، فریب، دودھ میں پانی بھی ملانا ہے، بس سال بعد 12 ربیع الاول پہ ایک سبیل لگا دینی ہے، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ بولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو بدبخت مسلمانوں سے دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فریب سے کام لیتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب جتنے مرضی نعرے مارتا رہے، جتنی مرضی سبیلیں میلاد کے موقع پر لگاتا رہے، جتنی مرضی جھنڈیاں لگائے، جتنی مرضی لائٹنگ کرے،
ہم نے سمجھا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، ان کو روند کے رکھ دیا، ان کو پامال کر کے رکھ دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعوے اور نعرے مار دیے ہیں، حالانکہ یہ بات ثابت ہے اور مانی گئی ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے میلاد نہیں منایا۔ جو کام کیا ہے وہ کرنا نہیں، جو نہیں کیا وہ اپنی طرف سے بنا کے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالے سے کتنی اہم معلومات ہمیں دی ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی حکمت، ہمیں ان میں اگر کوئی بہتری نظر نہیں آتی تو ہماری عقل کا قصور ہے، اور ضروری نہیں کہ شریعت کا ہر حکم ہماری عقل پہ پورا اترے، ہماری عقل ناقص ہے۔ اگر شریعت ہمیں بتا دیتی کسی حکم کی حکمت، آمنا وصدقنا، اور اگر ہمیں شریعت اس کی حکمت نہیں بتاتی تب بھی ہمارے لیے یہ ماننا لازم ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی حکمت ضرور ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں فرمایا، خبردار کوئی مرد اپنی ازار یعنی شلوار ہے، چادر ہے، پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، کچھ بھی ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہونے دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین تنبیہ فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے بدبخت ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، ان کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بدبخت ہے جو اپنی ازار کو، چادر، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر جو بھی ہے، اس کو وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ایسے بدبخت کو قیامت کے دن اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جس کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، حوض کوثر پہ پہنچ پائے گا وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتا رہا، آپ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری عمر اس نے اپنے ازار کو اٹھایا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر، تو قیامت کے دن کیا سمجھتا ہے؟ حوض کوثر پہ چلا جائے گا صرف عشق رسالت کے نعرے مار کے؟ کیا آپ کی محبت میں میری جان بھی حاضر ہے؟ جان حاضر کرنے کے دعویٰ کرتا ہے جو بندہ اپنی چادر شلوار کو اوپر نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان کر، بتائیں کتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ جان قربان کرے گا بھلا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر داڑھی نہیں رکھ سکتا، وہ کہتا ہے کہ میں گردن کٹوا دوں گا آپ کی خاطر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات ہیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری ہی اٹھا لیں۔ میلاد کے لیے تو تراشنی پڑتی ہیں روایتیں، روایت کچھ ہے، حدیث کچھ ہے، اس میں اپنے الفاظ ڈال کر، تروڑ مروڑ کر، بات اپنی طرف سے بنا کر اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل واضح احکامات ہیں، نماز کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری و مسلم اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے، نماز درست کرنی ہے تو صفوں کو درست کرو۔ اور آپ ہر نماز سے پہلے صحابہ کرام کو صفیں درست کرواتے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اس طرح صفیں درست کرواتے گویا جس طرح تیر کمان جو چلاتا ہے نا تیر، وہ اپنے تیر کو بالکل سیدھا کرتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رہ جائے، کیونکہ تیر اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہوا تو اپنے نشانے پہ نہیں پہنچے، خطا ہو جائے گا، نشانہ چوک جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح درست کرتے جس طرح تیروں کو درست کیا جاتا ہے کہ تیر اگر ٹیڑھا ہو تو اپنے نشانے پہ نہیں لگتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ صف ٹیڑھی ہو تو نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ صفوں کی درستگی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہ صحابہ دیکھیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں
مانتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منائی، پھر کہتے ہیں نہیں جی فلاں حدیث میں ہے کہ بیٹھے ذکر کر رہے تھے نبی پاک کا، لہٰذا میلاد منا رہے تھے۔ جو کام صحابہ نے کیے ہیں وہ نہیں کرنے۔ صحیح بخاری ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہماری صفیں درست کرتے، جب آپ کا حکم ملتا کہ صفیں درست کر لو، پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا چپکا لیتا تھا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتا تھا۔ یہ حکم تو نظر نہیں آتا، ویسے عشق رسالت کے دعوے ہیں۔ وہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ کرنا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ کرنا ہے جو حدیث کی کتابوں میں نہیں آیا، وہ نہیں کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، جو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ صفوں کی درستگی پر چیپٹر قائم ہوئے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ اٹھائیں حدیث کی کتابیں، ویسے تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی جھوٹی من گھڑت روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جی وہ 3 جھنڈے لگے تھے، جبریل امین نے لگائے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ جھوٹ ہے، گپ ہے، بناوٹی داستان ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ مسند احمد میں، کہیں بھی نہیں۔ کسی محدث نے اس کی سند ذکر کر کے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو جھاڑ پھونک کر کوڑے دان سے اٹھایا اور اس کو دین اور مذہب بنا دیا۔ ادھر بخاری اور مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت احادیث ہیں، صحابہ کے عمل ہیں، نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ کون صفوں کو درست کرتا ہے؟ یہ اہل الحدیث کا شعار ہے اللہ کے فضل سے، اگرچہ ہمارے ہاں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے اب، لیکن یہ عملی کوتاہی ہے۔ اعتقاداً ہم صفوں کی درستگی کو نماز کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، پاؤں سے پاؤں اچھی طرح ملایا جائے، کندھے سے کندھا اچھی طرح برابر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سد الخلل، صفیں ایسے درست کرو کہ درمیان میں کوئی خلل نہ رہ جائے، کوئی خالی جگہ نہ رہ جائے۔ فرمایا اگر صفوں میں خالی جگہ چھوڑو گے تو شیطان وہاں سے گزر کر تمہاری نماز کو خراب کرے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرا یا میرے کسی استاد کا یا میرے کسی پیر کا یا میرے کسی امام کا قول نہیں ہے، لیکن جب انہی بھائیوں کے سامنے پیش کیا جائے جو محبت رسول کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، آگے سے مذاق بناتے ہیں بھی پاؤں سے پاؤں ملا لوگے تو نیچے سے تو جگہ ہوتی ہے نا شیطان کے گزرنے کی، 2 پاؤں کے درمیان سے گزر جائے گا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بتاؤ اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں صفوں میں خالی جگہ کوئی دراڑ نہیں چھوڑنی، ورنہ شیطان گھس کر تمہاری نمازوں کو خراب کرے گا۔ اس کو مذاق بناتے ہیں کہ شیطان نے گزرنا ہو تو نیچے سے بھی گزر جائے، بھی اللہ نے اس پر پابندی لگائی ہے، وہ نیچے سے نہیں گزر سکتا، گزر سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہی کیوں؟ مذاق بناتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی صرف عملی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی ہے، اس کو مذاق بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے۔ حکم عدولی یہاں اعتقاداً حکم عدولی کی بات نہیں کہ دل سے ہی برا جانتا ہے اس کو، نہیں، دل سے اچھا بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ڈر جائیں، کہیں دنیا میں ہی اللہ رب العزت کا عذاب نہ آئے۔ دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں عذاب علیم تمہارے لیے تیار ہے۔ لیکن جو دل سے برا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کے حکم کو اور اس کی خلاف ورزی کر اس کا مذاق بھی اڑائے۔ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری و مسلم اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، کوئی انکار نہیں کر سکتا مسلمانوں میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے رہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں چھوڑ دیا تھا، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ چھوڑا ہوتا تو ابو بکر چھوڑتے، عمر چھوڑتے، عثمان چھوڑتے، علی چھوڑتے۔
عبداللہ ابن عمر چھوڑتے، مالک بن حویرث چھوڑتے، ابو حمیر ساعدی چھوڑتے، جنہوں نے وہ حدیثیں روایت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رفع الیدین کر کے رکوع جاتے، سر اٹھاتے۔ جب پوچھا جاتا تو بتاتے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ تو اس وقت بت رکھ کے آتے تھے منافق، تو بتوں کو گرانے کے لیے کہا کہ رفع الیدین کرو۔ بھی پہلا تو سارے ہی کرتے ہیں، اگر یہ بت گرانے کے لیے تھا تو پہلے رفع الیدین سے ہی گر جانے تھے۔ مذاق بناتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ایسا ثابت نہیں کہ منافق بت رکھ کے آتے ہوں، منافق بت رکھ کے آتے ہوں۔ ویسے عقل بھی انسان کو کرنی چاہیے، تھوڑا عقل سے بھی کام لینا چاہیے، کہ جو منافق تھے وہ سارے یہودی تھے۔ آپ مدینے میں تشریف لے گئے، جو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، یہ سارے یہودی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم لڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دل سے تو برا ہی جانا، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ سارے یہودی تھے، اور یہودی بت پرست، وہ بتوں کی اس طرح پوجا تو نہیں کرتے جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے۔ بت تو مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے نا، شرک وہ کرتے تھے یہود و نصارہ بھی، لیکن بت بنا کر اس طرح نہیں پوجتے تھے جس طرح مشرکین مکہ پوجتے۔ تو بات بنا دی، مذاق بنا دیا، کہتے جی مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں ساری نماز میں، اللہ کا خوف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے، جس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اگر بالفرض بعد میں چھوڑنا ثابت بھی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کا اس طرح مذاق اڑانا جائز ہوگا؟ کہتے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلاتے ہو، حالانکہ وہ تو سلام پھیرتے وقت جو صحابہ ایسے کرتے تھے ان کو منع کیا گیا۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تشہد کے بیان میں، سلام کے بیان میں ذکر کیا۔ جو عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہوں، مانا ہے ہمارے بھائیوں نے، مانتے ہیں، انکار کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ کرتے رہے ہیں، بھلا اس کو شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دینا جائز ہوگا؟ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وضو کا طریقہ دیکھ لیں، طہارت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عضو کو دھونے کا، مسح کرنے کا پورا طریقہ بیان دیا، اور صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں گردن کا مسح، یہ اس طرح الٹے ہاتھوں سے جو گردن کا مسح کرتے ہیں ہمارے بھائی، محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ محبت تو اطاعت مانگتی ہے نا، محبت تو کہتی ہے کہ بات مانو، کہا مانو، ان کے بتائے ہوئے کو کافی سمجھو، وہی دین اور شریعت ہے۔ دین اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کے وضو میں گردن کے مسح کا کوئی تذکرہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو میں حاضر ہوں۔ بالکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں گردن کا الٹے ہاتھوں سے جو مسح ہمارے ہاں رائج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا، لیکن محبت کا دعویٰ بھی ہے، عشق رسالت کے نعرے بھی ہیں، اور ساتھ ہر وضو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں بھئی نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے دیکھ، احکامات اسی طرح عمل کرنا میں دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی اس میں اندھیرا نہیں ہے، اور کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے۔ لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، عمل کرنے کی باری آتی ہے پھر کیا کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی؟ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہوا ہے، آخر ان کے پاس بھی تو کچھ ہوگا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی اور کسی امام کو سامنے لانا یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی عزت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام یہی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اس کے بعد
اپنے بزرگوں کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ بزرگوں ہم مان لیں کہ نہیں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آپ حکم فرمائیں اور اس کے بعد کوئی جسارت کر کے کہے کہ نہیں میں تو اپنے فلاں سے جا کے پوچھوں گا پھر مانوں گا، تو ایسا شخص تو بے ایمان ہوتا ہے۔ کون سا ایمان ہے اس کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما کے گئے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچی ہے تم نے آگے پہنچانی ہے۔ اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ائمہ دین کو، اور آج ہمارے پاس کتب احادیث میں، کتب سیرت میں وہ سارے فرامین اور آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے، اور آپ کا فرمان ہمیں سامنے آتا ہے تو ہم ماننے کی بجائے اگر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کی جو محبت اللہ رب العزت نے فرض کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، اعلان فرما دیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے، اللہ کا فرمان سامنے آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سامنے آنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کریں گے، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ایسے کافر لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں۔ کون سا ہمارا ایمان اور کون سے ہمارے دعوے؟ اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، اپنی سیرت کو دیکھیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں۔ گالی دینا، جھوٹ بولنا، برا بولنا، کسی کی عزت کو اچھالنا ہمارے ہاں معمول بن گیا ہے۔ پہلے تو لوگوں کے نجی جھگڑے ہوتے تھے، خاندانی جھگڑے ہوتے تھے، علاقائی جھگڑے ہوتے تھے، اور آج سیاسی جھگڑے بھی آ گئے ہیں۔ سیاست کی بنا پر نفرت اور سیاست کی بنا پر محبت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو کہیں ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ نعرے ہم مارتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ اخوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں، اسلامی اخوت، اس کا کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ ہم دشمنی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری سیاسی پارٹی کا مخالف ہے، بس اس کے بعد آج کے بعد اس سے ہم نے نہ محبت کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ لین دین کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے منافی امور ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن اور مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی علاقے اور خطے سے ہو، اس کا تعلق کسی محلے اور گلی سے ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہمارا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مصیبت میں اس کے کام آنا، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم صرف محبت کے دعوے کرتے، صرف محبت کے دعوے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو دور کی بات ہے نا، حکم آتا تو پھر جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے قاصد اور ایلچی بن کے آئے، یعنی ان کے یوں سمجھیں کہ وزیر خارجہ بن کر آئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ آ کے جو دیکھا اس کو بیان کیا، کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی مطیع و فرما بردار نہیں دیکھا۔ ان کی محبت تو ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حکم بعد میں نکلتا، ابتدروا امرہ، وہ آپ کے حکم کو، آپ کے حکم الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی کر دیتے۔ آپ کے سامنے اپنی نگاہیں کبھی بلند نہیں کرتے تھے، نگاہیں جھکا کے رکھتے، اور آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے۔ آج دعوے یہ ہیں کہ حضور یہاں موجود ہیں، لیکن اونچے اونچے گلے پھاڑ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا ہے
کہ کوئی آپ کے گھر کے باہر آ کر بھی آپ کو آواز نہیں دے سکتا. آپ کے گھر کے باہر آ کر اس کو کوئی کام ہے تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لائیں، مجھے ایک کام ہے. نہیں، فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور آج یہ اعتقاد عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، تب بھی گلے پھاڑے جا رہے. آپ حیران ہوں گے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جس کی آواز بلند ہو گئی اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے سامنے اتنی دھیمی آواز میں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا پڑتا کہ میرے صحابی کیا کہا ہے، ذرا اونچی بولو، دوبارہ پوچھنا پڑتا. یہ محبت ہے اور ایک ہماری محبت ہے. یہ تو حکم کی بات ہے نا کہ حکم مل گیا. دوسری طرف صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھانے میں کدو پسند کرتے ہیں، گوشت بھی تھا کدو بھی تھا، آپ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے. صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ، وہ دن گیا میں ساری زندگی کدو سے محبت کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے. حالانکہ کدو کھانا فرض نہیں ہے، ساری زندگی کوئی شخص کدو نہ کھائے تب بھی جنت میں جا سکتا ہے، تب بھی اس کی محبت میں کوئی شبہ نہیں. لیکن صحابہ حکم بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، آپ کی ترغیب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے اتنی محبت. اور دوسرے صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے، روزانہ کھانا بناتے اور جو بچا ہوا ہوتا وہ کھاتے. ایک دن کھانا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا. پریشان ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول کوئی کوتاہی ہو گئی ہے بنانے میں، کوئی غلطی ہے تو بتائیں. فرمایا نہیں میرے صحابی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں، تناول کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی آپ نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے اور وہ ذرا میری طبیعت کے موافق نہیں، مجھے پسند نہیں ہے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حرام ہوا، کیا لہسن حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، کھاؤ. ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں ابو ایوب انصاری ساری زندگی اس کو پسند نہیں کریں، ساری زندگی نہیں کھاؤں گا لہسن کو. ہم کھاتے ہیں، جائز ہے کھانا، ساری زندگی کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، تب بھی محبت میں کوئی فرق آتا. لیکن صحابہ کو دیکھو کہ نبی کی ایک ایک سنت اور ادا پر اپنی جانیں لٹاتے ہیں، ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا. اور ہم ہیں کہ حکم ملتا ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور ہم کاٹتے ہیں، ہم ان کو موڑتے ہیں، پھر بھی عشق رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے چادر شلوار پینٹ ٹراؤزر یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن ہم پھر بھی نیچے کرتے ہیں اور عشق رسالت کے دعوے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، پھر بھی محبت کے دعوے ہمارے قائم ہیں. ہمیں حکم ملتا ہے فراڈ نہیں کرنا، مسلمانوں سے دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے ناطہ توڑ لیا ہے. اس کے باوجود ہم ملاوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سود خوروں کے لیے عبرتناک سزائیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے. فرمایا کہ اگر تم سود سے نہیں رکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. ادھر اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، یہ جنگ ہے نا. سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار ہے، لیکن عشق رسالت کے دعوے بھی ساتھ ساتھ چل رہے. رشوت خوروں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع نہیں کیا رشوت سے؟ رشوت چلتی ہے ہمارے دفتروں میں، مانگ مانگ کر رشوت لی جاتی ہے اور منہ بھر بھر کر مانگا جاتا ہے. تجوریاں بھری جاتی ہیں غریبوں کی،
لاچاروں کی کمائی کو ہڑپ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نعرہ بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، اور مسلمان بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت جو کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔